تاریخ کے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں، مگر ایک راز ایسا ہے جسے ریت کا ہر ذرہ جانتا ہے۔ وہ ہستی جس کی خوشبو ہواؤں کو معطر کر دیتی تھی اور جس کے جلال کے آگے جنگل کے شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ یہ داستان کسی تخت و تاج کی نہیں بلکہ اس وعدے کی ہے جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کیا تھا۔ جب مدینہ کے امن کو یزید کے ظلم نے للکارا تو حسین علیہ السلام نے وہ لکیر کھینچی جس نے حق اور باطل کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ 3 شعبان کا وہ چاند جو کربلا کی تپتی زمین پر سورج بن کر چمکا۔ تیار ہو جائیں اس سفر کے لیے جہاں پیاس جیت گئی اور دریا ہار گیا۔ حسین علیہ السلام، ایک ابدی داستان۔ کائنات کی تخلیق کا مرکز محبت تھا اور اس محبت کا محور آل محمد تھے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو خدا نے گواہی دی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں گناہ کا گزر تک نہیں۔ پھر وہ تاریخ آئی جس کا انتظار آسمان والوں کو بھی تھا۔ 3 شعبان 4 ہجری، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک الگ ہی خوشبو تھی۔ روایت ہے کہ جبرائیل امین ہزاروں فرشتوں کے جلووں میں زمین پر اترے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لیا۔ چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، مگر اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل نے مبارکباد کے ساتھ ایک مٹھی خاک بھی دی اور کہا، یا رسول اللہ، یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں آپ کا یہ بیٹا دین کی بقا کے لیے قربان ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اس بچے کا نام حسین رکھا گیا، ایک ایسا نام جو اس سے پہلے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ بچپن ہی سے کائنات کی ہر مخلوق آپ کی عظمت سے واقف تھی۔ ایک روز ننھے حسین علیہ السلام مدینے کے باہر تشریف لے گئے۔ اچانک ایک بپھرا ہوا شیر سامنے آ گیا۔ لوگ ڈر گئے، مگر شیر نے حملہ نہیں کیا بلکہ اس شہزادے کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ جس کا نانا رحمت للعالمین ہو اس سے درندے بھی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سجدے کی حالت میں جب حسین پشت پر آتے تو آپ سجدہ طویل کر دیتے۔ تربیت کا انداز بھی کمال تھا۔ ایک بار ایک بزرگ کو وضو میں غلطی کرتے دیکھا تو براہ راست ٹوکا نہیں، فرمایا، بابا آپ فیصلہ کریں میرا وضو صحیح ہے یا میرے بھائی کا۔ جب بزرگ نے دیکھا تو پکار اٹھا، بیٹا تم دونوں کا وضو صحیح ہے، غلطی مجھ سے ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نواسہ رسول جوان ہوا۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مدینہ سے مکہ تک 25 بار پیدل حج کا سفر کیا۔ سواری موجود ہونے کے باوجود پیدل چلنا اپنے رب کے گھر کے احترام میں تھا۔ وہ صرف اللہ کے عابد نہیں بلکہ بندوں کے ہمدرد بھی تھے۔ اکثر مسکینوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ سخاوت ایسی کہ ایک بار ایک غلام نے آپ کو صرف ایک پھول تحفے میں دیا، بدلے میں آپ نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ فرمایا، میرے نانا نے مجھے یہی اخلاق سکھایا ہے کہ تحفے کا بدلہ اس سے بہتر چیز سے دو۔ پھر 60 ہجری کا سورج ایک تاریک پیغام لے کر ابھرا۔ معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت پر قابض ہو گیا۔ یزید جانتا تھا کہ جب تک حسین علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے اس کی حکومت ناجائز رہے گی۔ مدینے کے گورنر ولید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو حق کی آواز گونجی، مجھ جیسا کردار یزید جیسے کردار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انتظار کسی تخت کے لیے نہیں تھا بلکہ اسلام کی روح بچانے کے لیے تھا۔ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ 28 رجب کی رات امام آخری بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ نانا، آپ کا حسین آپ کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، شاید اب کبھی واپس نہ آ سکے۔ اور یوں تاریخ کا وہ قافلہ مدینے سے نکلا جس کی منزل اب صرف کربلا تھی۔ مکہ میں حالات تیزی سے بدلے۔ یزیدی دہشت گرد حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ 8 ذی الحجہ کا دن تھا جب دنیا حج کے لیے کعبہ آ رہی تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی حرمت بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہر سے نکلتے ہوئے امام نے ایک آخری نگاہ کعبہ پر ڈالی۔ آپ جانتے تھے کہ اب ان کا احرام کربلا کی مٹی سے بندھے گا۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر زہیر بن قین کا خیمہ تھا۔
وہ امام کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے تھے، مگر حق کی ایک پکار نے ان کی دنیا بدل دی۔ جو شخص کل تک دور بھاگ رہا تھا، اب وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کا عہد چک کر چکا تھا۔ سفر جاری تھا کہ ذی حسن کے مقام پر افق سے غبار اٹھا۔ یزیدی کمانڈر حر ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ راستہ روکنے آ پہنچا۔ صحرا کی آگ برساتی دھوپ نے دشمن کے سپاہیوں اور جانوروں کو پیاس سے نڈھال کر دیا تھا۔ موت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے حسینیت کا عروج دیکھا۔ امام نے تلوار نہیں دکھائی، بلکہ حکم دیا، ان سب کو پانی پلاؤ۔ رحمت کا یہ عالم تھا کہ امام نے فرمایا، جانوروں کو بھی سیراب کرو اور گھوڑوں کے چہروں پر پانی چھڑکاؤ۔ یہ وہی پانی تھا جو چند دن بعد کربلا میں رسول زادیوں اور علی اصغر پر بند کر دیا جانا تھا۔ سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ 2 محرم 61 ہجری کو دریائے فرات کے کنارے امام کا گھوڑا ایک ویران زمین پر رک گیا۔ امام نے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ نام سنتے ہی فرمایا، بس یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا خون بہے گا۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے پانی پر پہرا بٹھا دیا۔ وہ پانی جو جنگلی جانوروں کے لیے حلال تھا، آل رسول کے لیے حرام کر دیا گیا۔ خیموں میں العطش کی صدائیں گونجنے لگیں۔ کربلا کی گرم ریت پر بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ شب عاشور آئی، آزمائش کی رات۔ امام نے چراغ غل کر دیا اور فرمایا، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ جب چراغ دوبارہ جلا تو وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ پر اٹل کھڑا تھا۔ یہ وفا کی وہ مثال تھی جو تاریخ نے پھر کبھی نہ دیکھی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ حر ریاحی، جس نے راستہ روکا تھا، اب اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا۔ اس نے جنت اور دوزخ کے درمیان جنت کا انتخاب کیا اور کانپتے ہوئے امام کے حضور پیش ہو کر معافی مانگ لی۔ پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انصار ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ کیا حبشی غلام جون اور کیا عیسائی نوجوان وہب، سب کا خون حسینیت کے رنگ میں ایک ہو گیا۔ اب باری تھی بنو ہاشم کی۔ 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر ہیں، جو شکل و صورت میں پیغمبر اسلام کے مشابہ تھے، میدان کی طرف بڑھے۔ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو ایسا لگا جیسے کربلا میں دوسری بار رسول اللہ کی رحلت ہو گئی۔ عباس علمدار، وفا کا دوسرا نام۔ بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی، مشکیزہ اٹھایا اور دریا پر قبضہ کر لیا۔ چلو میں پانی لیا، مگر پیاسے بھائی اور بھتیجوں کا خیال آیا تو پانی دریا میں پھینک دیا۔ واپسی پر بازو کٹ گئے، علم گر گیا اور کمر حسین ٹوٹ گئی۔ اب خیمے میں صرف 6 ماہ کا علی اصغر باقی تھا۔ امام اس ننھے مجاہد کو ہاتھوں پر اٹھا کر میدان میں لائے تاکہ اس کے لیے پانی مانگ سکیں۔ جواب میں پانی کے بجائے 3 بھال کا تیر آیا، جو بچے کے گلے کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اب حسین تنہا تھے۔ خیموں میں آخری بار آئے، بہن زینب اور بیمار بیٹے سجاد کو الوداع کہا۔ میدان کربلا میں سجدہ خالق ادا کیا اور اس حالت میں شمر ملون نے نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عصر عاشور ڈھل رہی تھی۔ اچانک خیام کی طرف ایک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ یہ امام کا وفادار گھوڑا ذوالجناح تھا، مگر اس کی زین خالی تھی اور پیشانی خون سے رنگین تھی۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا دوڑ کر باہر آئیں، گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئیں اور فریاد کی، اے میرے بابا کے گھوڑے، بتا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ پھر سورج غروب ہو گیا اور وہ قیامت کی رات آئی جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ ظالموں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کو آگ لگا دی۔ رسول زادیاں اور بچے کھلے آسمان تلے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ روایت ہے کہ اس تاریک اور خوفناک رات میں میدان کربلا کے قریب ایک جنگل سے ایک شیر نکلا۔ وہ شیر دھیمے قدموں سے امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کے قریب آیا۔ اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنا سر امام کے قدموں کے پاس رکھ دیا اور رات بھر پہرا دیتا رہا۔ گویا جنگل کا درندہ بھی جانتا تھا کہ یہ وہ جسم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بوسوں سے پالا ہے۔ کربلا کا معرکہ بظاہر ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں یہ ایک نئی تاریخ کا آغاز تھا۔ یزید نے سوچا تھا کہ وہ حسینیت کو مٹا دے گا، مگر آج 1400 سال بعد بھی دنیا کے ہر کونے سے لبیک یا حسین کی صدا گونج رہی ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے وہ چراغ روشن کیا ہے جو قیامت تک بجھ نہیں سکتا۔